ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری جو عمر اللہ نے لکھی ہے اس کا 1 سال کم ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری جو عمر اللہ نے لکھی ہے اس کا 1 سال کم ہو گیا اور ہم ایک نئے سال میں داخل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ وقل من یجود ذلک۔ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور 70 سال کے عدد کو بہت تھوڑے لوگ عبور کریں گے۔ تو یہ اس امت کی عمروں کا اوسط بیان ہو گیا، یعنی 60 اور 70 سال کے درمیان، جن میں سے 1 سال مزید کم ہوا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ سال کے اختتام پر یا نئے سال کے داخل ہونے پر نہ تو کوئی مخصوص دعا ثابت ہے، نہ کسی قسم کے ذکر کے کلمات ثابت ہیں، نہ کسی قسم کی مبارکبادی کے الفاظ ثابت ہیں۔ اس سال کو ہم یا اپنے اس سال کو ہم اسلامی یا قمری کیلنڈر سے منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو تاریخوں کا حساب ہے، رد و بدل ہے، وہ چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے یہ قمری سال کہلاتے ہیں، اور اسلامی اس لیے کہ جو ہماری تقویم، ہمارا کیلنڈر ہے، وہ مسلمانوں نے بنایا، اور اس کا اسلام کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے۔ یہ تقویم بنانے والے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کی مشاورت سے اسلامی کیلنڈر ترتیب دیا، اور اس کا آغاز اس واقعے کی مناسبت سے کیا جو واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے معروف ہوا، اور اس واقعے پر اللہ تعالی کی توفیق سے اسلام اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی بنیاد قائم ہوئی۔ وہ واقعہ ہجرت کا ہے، اور اس کا اشارہ قرآن نے بھی دیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی پہلے دن ہی سے، مسجد قباء ہے جو پہلے دن ہی سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور جس دن یہ قائم ہوئی وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ وہ اس کو اول یوم اسلامی تقویم کے اعتبار سے قرار دیا گیا۔ تو ہماری تقویم جو ہے یہ عمل کی دعوت دیتی ہے۔ جو باقی اقوام ہیں ان کی تقویم شخصیات کے ساتھ منسوب، جو تاریخ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تاریخ میلادی یا عیسوی
جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. کوئی قصہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کا ہو تو اس میں بھی یہی عیسوی تاریخی ذکر ہوتی ہے قاف میم کے ساتھ، قبل مسیح. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے، پیدائش سے قبل 10 سال قبل، 20 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال قبل فلاں واقعہ رونما ہوا. لیکن ہماری تقویم ایک عمل کے آغاز کی طرف اشارہ ہے. مسجد قباء جس کی اساس قائم کی گئی محرم کی پہلی تاریخ کو، اور اسی اشارے کو لے کر ہماری تقویم بنائی گئی، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اس سال کا آغاز ذوالحجہ سے ہوتا ہے. آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذوالحجہ سے. یہ آغاز اور اختتام بھی ایک عمل کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تقویم کا پہلا مہینہ جو ہے محرم الحرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور آخری مہینہ ذوالحجہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے 4 مہینے ہیں، جن میں 3 بالترتیب ہیں، بالتوالی تسلسل کے ساتھ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور ایک مہینہ الگ ہے رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان. یہ 4 مہینے محترم ہیں. ویسے تو پورا سال ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، مگر ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام اور ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے گریز کرنا انتہائی ضروری ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور آگے کہا کہ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اشہر حرم کہا گیا ہے. اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں جس مہینے کی سب سے زیادہ حرمت کا ہم نے خیال کرنا ہے، احساس کرنا ہے، وہ محرم الحرام ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. یہ نسبت شرف کی نسبت ہے، تشریفی نسبت تشریفی. ہر مہینے اللہ کے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنے آخری رسول کو عبداللہ کہا، اللہ کا بندہ. سب اللہ کے بندے. یہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، مگر مسجد حرام کو خاص طور پہ بیت اللہ کہا، یہ اللہ کا گھر ہے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. حالانکہ دنیا میں بے شمار اونٹنیاں ہیں، تو یہ نسبت تشریفی کہلاتی. محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا. یہ نسبت اس مہینے کے شرف اور اس کی تکریم کی نشاندہی کرتی. اس کا معنی بڑے اہتمام سے یہ مہینہ گزارنا چاہیے، اعمال صالحہ کے انجام دہی کے ساتھ، اور ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے، بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے
مگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول سال کے آغاز ہی سے شیطان دو قسم کی جماعتوں سے بدترین قسم کی بدعات نکلواتا ہے اور ان سے ان بدعات کا ارتکاب کرواتا ہے. یہ ماہ محرم جو ہے، جس کی پہلی تاریخ کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو مؤسس علی التقوی ہے، یقیناً یہ آغاز، سال نو کا آغاز ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ نمازی بننے کی دعوت دیتا ہے. اور یہ نمازوں کا قیام اور اہتمام حقیقی تقوی ہے. پھر یہی تاریخ اسلامی ہجرت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے بڑے نقوش ثبت ہوئے، بہت سے نقوش قائم ہوئے. ایک طرف گروہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو، وطن کو، جائیداد کو، تجارتوں کو، بلکہ خونی رشتوں کو توڑ دیا. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے کو باپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے صرف اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے. اور دوسری طرف انصار مدینہ کا عمل، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے سینوں سے لگایا، اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنی تجارتوں میں شریک کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا. بلکہ بعد نے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک کو پسند کر لو، میں تمہاری خاطر اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو. یہ ایثار کی بڑی عجیب مثال ہے. یہ واقعہ ہجرت، اسی لیے ہمارا جو سال ہے اسلامی وہ ہجری کہلاتا ہے. بار بار اس واقعے کی یاد دہانی ہوتی ہے، تاریخیں بدلتی ہیں، نئے دن چڑھتے ہیں اور ہر دن واقعہ ہجرت کی یاد دہانی کراتا ہے. اور یہ ایک عظیم و شان فکر ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہماری تقویم ایک ایسے عمل پر قائم کی جو عمل غلبہ اسلام کا باعث ہو. مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تعداد میں کم تھے مگر عقیدہ اور ایمان بہت ٹھوس تھا. جو 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں اکثر مہاجرین ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، طلحہ، سعید، اکثر یہ مہاجرین ہیں. اور یہاں یقیناً ایک شخصیت کا ذکر کرنا پڑے گا جو اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور پوری کائنات میں گروہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی خود بھی دعوت کا آغاز کر دیا
اور ان کی دعوت سے 5 ایسے صحابہ مسلمان ہوئے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. یہ 10 عشرہ مبشرہ میں 5 وہ صحابہ شامل ہیں جن کا اسلام قبول کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش اور ان کی سعی جمیل کے مرہون محنت ہے. تو یہ نئے سال کا آغاز یقیناً ایک تجدید عزم اور تجدید عہد کا آغاز ہے، جہاں 2 جماعتوں کا عمل اکٹھا ہوا، مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی نصرت. اور ہجرت اور نصرت نے اقوام عالم کے دروازوں کو دستک دی، حتیٰ کہ کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ دی. تو یقینی طور پر یہ تقویم اور نئے سال کا آغاز ہمیں تجدید عمل کی دعوت دیتا ہے. یہ سن ہجری کیوں ہے؟ ہجرت کا عمل کیا ہے؟ اس مہینے کے ساتھ کیا کیا خصوصیتیں ہیں؟ یہ حرمت والا مہینہ جس میں مکمل اللہ کی تعظیم کرنی اور اس کے شاعر کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے. یہ مہینہ بہت سے عمل کی دعوت دیتا ہے. اس مہینے کی تعظیم ایک حتمی عمل ہے جس کو ہم نے پورے مہینے برقرار رکھا. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے تاکہ ان 4 مہینوں کی حکمت کا احساس کرے. ذوالقعدہ سے یہ حرمت شروع ہوئی، پھر ذوالحجہ، پھر محرم. یہ 3 مہینے حرمت کے پھر ترتیب آئے. اور اگر 3 مہینے ایک انسان محنت کر لے عمل صالح کی، گناہوں سے بچنے کی، تو یہ ایک ایسی تربیت ہے جو بندے کو مستقل طور پر نیکی پر قائم رکھنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی جو ہے وہ غذا فراہم کر سکتی ہے. یہ 3 مہینے کا عرصہ کم نہیں ہے. اگر ہم نے احتیاط برت لی ہو، معصیتوں سے گریز کیا ہو، یہ 3 مہینے ٹریننگ کے لیے کافی ہیں. ایک بندہ بالکل پاک صاف ہو کر آئندہ کی زندگی اور آئندہ کا لاحق عمل تقویٰ کی بنیادوں پر قائم کر لے. اور اگر کوتاہیاں ہو گئی تو توبہ النصوح کا موقع موجود ہے. ابھی تو مہینے کا آغاز ہے، پورے 29-30 دن باقی ہے. اگر ہم اس کی حرمت کا احساس کر لیں، گناہوں سے بچنے کی تربیت لے لیں، اعمال صالحہ کا دوام اور ثبات اختیار کر لیں، یقیناً یہ تربیت 1 ماہ کی تربیت زندگی بھر کے ثبات کے لیے کافی ہو سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں میں واقعی تعلق باللہ کی طلب ہو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق ہو، اس کے لیے اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ توفیق کے، نصرت کے اور مستقل مدد کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ پاک ہمیں جو بھی اس کی اطاعت کے موسم ہے، ویسے پوری زندگی اس کی اطاعت کے موسم ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میں تقویٰ کے منہج پر قائم رکھے، گناہوں سے ہماری زندگی کو بچائے. گناہوں کی آلودگی بہت ہی خطرناک ہے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اعمال صالحہ، جو بھی اعمال صالحہ کے قواعد ہیں، ان قواعد کی روشنی میں اپنانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ.